وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کلچر ڈے پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج پوری قوم سندھ کے ثقافتی ورثے اور خوبصورت روایتوں کا جشن منا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی شناخت اجرک، ٹوپی، ادب، موسیقی اور صوفیہ کا پیغام محبت، رواداری اور ہم آہنگی کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے سندھ کے عوام کی ثابت قدمی اور وفاق کی مضبوطی میں کردار پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ مغربی افریقہ کے ملک بینن میں فوج کے ایک گروہ کی جانب سے صدر کو ہٹانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ حکومتی ترجمان کے مطابق 14 افراد کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مسلح افواج نے آئین اور جمہوریت کا دفاع کیا۔ بغاوت کے دوران صدارتی رہائش گاہ کے قریب فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں، جبکہ کچھ صحافیوں کو عارضی طور پر یرغمال بنایا گیا۔ حکام کے مطابق صدر محفوظ مقام پر موجود ہیں اور حکومت نے مکمل کنٹرول بحال ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنی سختیاں برداشت کرنی تھی کر لیں، اب سیاسی بحران کا حل صرف نیشنل ڈائیلاگ ہے۔ ایک نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی تقسیم خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور تمام جماعتوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں اور بات چیت کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ کسی کو سیاسی طور پر مائنس کرنا عوام کا اختیار ہے، زبردستی فارغ کرنے سے الٹا عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نواز شریف کے معاملے میں ہوا۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ اگر -1 نہیں تو پوری پی ٹی آئی مائنس ہوگی اور اب رد عمل مزید سخت ہوگا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے اور پیر سے نئی سیاسی پیش رفت شروع ہوگی۔ فیصل واؤڈا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا جھگڑا اقتدار اور دولت کا ہے، جبکہ اداروں کے خلاف رویہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد کئی لوگ سرنڈر کر چکے ہیں۔